بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دی تعریف توصیف تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام نبی پاک دی ذات بابرکات تے۔ اس تو بعد آج جیڑا موضوع منتخب کیتا قرآن دی سورت کاف ایت نمبر 39 ہے۔ نبی پاک سرکار دو عالم کو اللہ پاک کی ذات فرماتی کہ ان کی گستاخیوں پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کیجیے۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب۔ اے میرے حبیب، یعنی جو کفار تھے وہ نبی پاک سرکار کو طرح طرح کی باتیں کر کے طرح طرح کے کام کر کے دکھ پہنچاتے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے طلوع آفتاب سے قبل اور غروب آفتاب سے پہلے۔ یعنی یہ تو دو نمازوں کے اوقات اللہ پاک نے فرمایا طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی یہ نماز فجر ہو گئی، اور غروب آفتاب سے پہلے یہ نماز عصر ہو گئی۔ یعنی فجر اور عصر کے بارے میں فرمایا، کیونکہ وہ لوگ کفار نبی محترم سرکار دو عالم کو مختلف باتوں، مختلف ہیلوں بہانوں سے، الٹے سیدھے کاموں سے دکھ پہنچاتے تھے، تو اللہ پاک نے نبی پاک سرکار کی دارس مندائی ہے کہ آپ صبر کیجئے، اور یہ بھی فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ تو قرآن کی آیت تھی، اس سے ریلیٹڈ حدیث بھی ہے ایک کہ صبر اللہ کی بہترین اور وسیع تر نعمت ہے۔ اس میں ہے کالا کالا ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یصبر یصبر ہو اللہ وما اوتیا احد من عطاء خیر و اوسع من الصبر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2424 2424۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر کرنے کی ہمت دیتا ہے، اور کسی شخص کو ایسی کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی جو کہ صبر سے بہتر اور وسیع تر ہو۔ یہ اللہ پاک نے نبی پاک سرکار کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو یہ فرما دیں۔ ویسے بھی قرآن پاک میں ہے ان اللہ مع الصابرین۔ پھر مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے صبر کرنا سیکھ لیا، جس نے صبر کا دامن پکڑ لیا، کوئی بھی دنیا کی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور نبی پاک کی حدیث مبارکہ کے مطابق ہے کہ اللہ پاک نے کسی کو کوئی بھی نعمت عطا کی ہو، لیکن سب سے بڑھ کے جو نعمت ہے وہ ہے صبر، اور یہ وسیع تر نعمت ہے۔ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی بہت ہیں، لیکن جو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے میں اس کو مزید صبر کی تقویت دیتا ہوں، توفیق دیتا ہوں، اور میں نے جو نعمتیں اتاری اس میں سب سے بڑی نعمت صبر ہے۔ صبر سے بہتر اور وسیع تر ہو کوئی نعمت اتنی وسیع نہیں ہے، بڑی نہیں ہے جو صبر سے بڑھ کے ہو۔ تو اس لیے چھوٹے چھوٹے دکھوں پہ رنجیدہ ہو جانا، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ رنجیدہ ہو جانا یہ بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ پہ بہت مشکلات آئیں تو اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ مشکلات جو ہے وہ دور فرما دیتا ہے۔ مولا علی سرکار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مصیبت ہمیشہ، مشکلات ہمیشہ، دکھ ہمیشہ بڑے سٹنڈر کے لوگوں پہ، اونچے درجے کے لوگوں پہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان پہ صبر کرتے ہیں اور وہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں پر ہی مصیبتیں آتی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام بھائیوں کو بہت ستایا گیا، یعنی جتنے بھی میرے بھائی نبی ہیں ان کو بہت ستایا گیا، ان سب سے زیادہ مجھے، یعنی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ستایا گیا۔ تو وہ جب موقع آیا نا جنگ احد کا،
تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج کا دن بڑا سخت تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ شاید آج آپ کا ایک دانت مبارک شہید ہوا تو آپ سمجھیں گے، آپ یہی کہیں گے کہ ہاں آج کا دن بہت مشکل ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، میرے لیے وہ دن اس سے بھی زیادہ صبر کا تھا، میرے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل تھا جس دن میں طائف کی بستی میں اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے، وحدانیت کا پیغام دینے، وحدانیت کا پیغام، ایک خدا ہونے کا پیغام دینے گیا تھا. وہاں کے گنڈوں نے مجھے مار مار کے لہو لہان کر دیا. جب میں بیٹھتا تھا تو پھر مجھے 2 گنڈے اٹھا کے پھر میرے کبھی ایک پاؤں پہ پتھر مارتے تو میں دوسرا پاؤں رکھتا، اس کو اٹھا لیتا، پھر وہ اس پہ مارتے تو میں اس کو اٹھاتا. اس طرح وہ جو تھا مجھے دکھ پہنچاتے تھے. اور آسمانوں پہ فرشتے جو تھے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، لیکن میرا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ابھی بھی بہت وسیع تھا. تو پہاڑوں والا فرشتہ، اندھیری والا فرشتہ، بارش والا فرشتہ، سب نے آ کے اپنی اپنی خدمت پیش کی کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم بڑے زور کی بارش برسا کے ان کفار کو سبق سکھا دیں. آندھی والے فرشتے نے بھی کہا کہ اگر آپ کہیں تو آندھی لا کے ان کو اڑا کے رکھ دوں، ان کو سبق سکھا دوں. پہاڑوں والا فرشتہ بھی آ گیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں یہ 2 پہاڑوں کو ملا کے یہ وادی طائف کو پیس کے رکھ دوں کہ قیامت تک یہاں کوئی آپ کا گستاخ پیدا نہ ہو. تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے اللہ پاک نے. اللہ پاک رب العالمین ہے، میں رحمت للعالمین ہوں، مجھے رحمت کے لیے بنا کے بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا. اس لیے میں ایسا نہیں کہوں گا، میں دعا کروں گا رب العالمین کے آگے کہ یا رب العالمین ان کو میری پہچان دے دے کہ میں ان کی بلائی کے لیے کام کر رہا ہوں، خیر خواہی کے لیے کام کر رہا ہوں. ان کو دوزخ کے رستے سے نکال کے اس رستے سے ہٹا کے جنت کے رستوں پہ ڈال رہا ہوں. تو کوئی بات نہیں ہے، اگر آج انہوں نے مجھے نہیں مانا تو انشاءاللہ ان کی اولادیں مجھے مانیں گی. تو پھر وہ دن آیا کہ طائف کو آپ نے فتح کیا اور بہت سارا مال غنیمت بھی حاصل کیا اور بہت سارے لوگوں کو قیدی بھی کیا. لیکن پھر وہ آپ کی جو رضائی بہن سیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے کہنے پہ پھر آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا، اتنا اپنی رضائی بہن کا بھی حیا کیا. تو یہ سارا تھا کہ اتنی مشکلات آپ نے دین کو پھیلانے میں صرف کی، لیکن اس کے بدلے میں بڑی تکلیفیں ان لوگوں نے دیں. حالانکہ آپ تو ان کی خیر خواہی کی بات کرتے تھے، کوئی اجر بھی نہیں مانگتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے صبر کیا. صبر کا اجر یہ تھا کہ آج دنیا کے کونے کونے میں نبی پاک سرکار کا اللہ کا دیا ہوا پیغام پہنچ گیا ہے اور آپ کا بجایا ہوا ڈنکا سب تک پہنچ گیا، اور آپ کی جو آپ نے محنت کی تھی وہ اس کو سب مان گئے ہیں. اور آج سب سے زیادہ ماننے والے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. یہ آپ کے صبر کا نتیجہ تھا کہ آپ نے دین کو پھیلانے میں بڑے صبر سے، استحکام سے کام لیا، استقامت اختیار کی. تو اللہ پاک نے اس کے صلے میں آج نبی محتشم کا نام قیامت تک، قیامت کے بعد بھی جو زمانے ہوں گے وہاں بھی زندہ رہے گا، آج بھی زندہ ہے. آپ کے فالور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھے، آپ کے وقت میں بھی تھے، آپ اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے، سب ہیں. اللہ پاک انہی کے صدقے ہمیں دنیا میں ایمان نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن انہی کے وسیلے سے اللہ پاک ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. یہ سب ان کے صبر کا نتیجہ تھا اور آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سب کو ان کی جو سنت ہے اس پہ عمل کرنے کی، ان کی اتباع کرنے کی اور دل سے ان سے محبت کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.